السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الزکوٰۃ سبق نمبر 129۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ صدقات المسلمین علی میاہہم، رواہ احمد ولی ابی داود۔ لا تؤخذ صدقاتہم الا فی دورہم۔ حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں سے زکوٰۃ ان کے پانی پلانے کی جگہوں پر وصول کی جائے، اور ابو داود کی روایت میں ہے مسلمانوں کے مالوں کی زکوٰۃ ان کے گھروں ہی میں جا کر وصول کی جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا حکومتی اہلکار وہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں یا مویشیوں کی قیام گاہ میں جائے اور جا کر جو ہے وہ وہاں جا کر جو زکوٰۃ اس نے وصول کرنی ہے وصول کرے۔ یہ نہیں کہ سرکاری اہلکار کسی جگہ بیٹھ جائے اور ہر ایک سے یہ کہے کہ اپنی اپنی زکوٰۃ لے کر آؤ، بلکہ اہلکار کو یہ حکم ہے کہ وہ جس سے اس نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے یا تو اس کے گھر جا کر زکوٰۃ کا جانور، زکوٰۃ کا مال وصول کرے، یا یہ کہ جہاں جانور مویشی موجود ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرے، تاکہ کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ کیا جا سکے اور سرکاری اہلکار اپنی حاکمیت کی دھونس بھی نہ جما سکے، بلکہ ایک دین کا خادم بن کر، ایک خادم دین کی حیثیت سے جا کر گھر گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے پاس کچھ ناپسندیدہ لوگ آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں خوش آمدید کہنا اور جو وہ لینا چاہیں تو ان کے درمیان میں آڑ نہ بننا۔ اگر ان حکمرانوں نے، ان اہلکاروں نے عدل و انصاف کیا تو اس کا ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ ظلم کریں تو ان کا وبال انہی کے اوپر ہوگا۔ تم انہیں راضی رکھنا، بلا شبہ تمہاری زکوٰۃ کی تکمیل انہیں راضی رکھنے میں ہے، اور انہیں چاہیے کہ تمہارے لیے دعائے خیر کریں۔ ابو داود۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا سرکاری اہلکار گھروں میں جا کر یا جو ہے وہ پانی پلانے کی جگہوں پر، اس سے مراد چشمے، تالاب اور گھاٹ ہیں جہاں لوگوں کے جانور موجود ہوتے ہیں، وہاں جا کر زکوٰۃ وصول کرے۔ اور ان احادیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حاکم اور اہلکار ظلم کریں تو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ہتھیار نہیں اٹھانے۔ اگر وہ ظلم کریں گے تو ظلم کا جو وبال ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا، اور پبلک کو، عوام کو اور جنتا کو یہ حکم ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، رواہ البخاری ولمسلم لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان پر اس کے خدمتگار غلام اور اس کی سواری کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ غلام میں زکوٰۃ نہیں مگر صدقۃ الفطر۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جو غلام اپنی خدمت کے لیے اور جو گھوڑا اپنی سواری کے لیے مخصوص رکھا ہے ان پر کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں، اور چاہے وہ غلام ہو یا گھوڑا ہو، اگر وہ تجارت کے لیے ہیں تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ ابو داؤد 1574۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غلام نوکر چاکر پر اس میں ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی، اور اسی طرح گھوڑے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو سواری کے لیے ہے۔ تو آج گھوڑے کی بجائے کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں اور مختلف سواری کے سامان ہیں، تو جو بھی گاڑی ذاتی استعمال کے لیے ہوگی، گاڑیاں جو ذاتی استعمال کے لیے ہوں گی ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، جیسے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہو۔ اگلی حدیث، عن بعض ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل سائمۃ ابل فی 40 بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من آتاها مؤتجرا بها فله اجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عظمة من عظمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه احمد وابو داود والنسائی وصححه الحاکم وعلق الشافعی القول به على ثبوته۔ بعض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 40 اونٹوں میں جو کہ جنگل میں چرتے ہوں ایک 2 سالہ مادہ اونٹنی ہے، اور انہیں ان کے حساب سے جدا نہ کیا جائے گا۔ جو شخص حصول ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، اور جو زکوٰۃ روکے گا تو ہم اس سے زبردستی وصول کریں گے اور اس کا آدھا مال مزید بھی لیں گے۔ یہ ہمارے پروردگار کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس میں یعنی زکوٰۃ میں آل محمد کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے ہر 40 اونٹوں میں جو کہ جنگل میں چرتے ہوں ایک 2 سالہ مادہ اونٹنی ہے، یعنی زکوٰۃ میں دینا ہوگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو پہلے گزری اس میں ہے 36 سے 45 تک میں ایک 2 سالہ مادہ اونٹنی ہے، اور اس حدیث میں 40 کی تعداد، تو یہ اس وقت مراد ہے جب 120 سے اونٹ زیادہ ہوں۔ جب اونٹ 120 سے زیادہ ہوں تو پھر 40 پر جو ہے وہ بنت لبون ہے، یعنی 2 سالہ مادہ اونٹنی۔ جب 120 سے اونٹ زیادہ ہوں تو پھر 40 پر 2 سالہ مادہ اونٹنی دینا ہوگی، جیسا کہ انس کی حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا جو الگ الگ کر لیتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ اور جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے معنی ہے کہ مالک اپنی
ملکیت کی چیزوں کو دوسروں کی ملکیت سے الگ نہ کرے جبکہ دونوں کے مویشی اکٹھے ہوں، جیسے اس سے پہلے کی احادیث کے اندر گزر چکا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے نہیں دی زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو روکے گا تو حکومت کا کام ہے کہ زکوٰۃ زبردستی وصول کرے، اور زکوٰۃ روکنے پر اس کا آدھا مزید مال بھی لے لیا جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا، زکوٰۃ کا مال نہیں دے گا، حکومت اس سے زبردستی وصولی کرے گی، اور مزید آدھا مال جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کے طور پر وصول کر لیا جائے گا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ اس میں آل محمد کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ آل محمد کو نہیں ملے گی۔ تو آل محمد سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب بن عبد مناف مراد ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بالخصوص آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب ہیں۔ تو زکوٰۃ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، یہ صدقہ لوگوں کی بیل ہوتا ہے، یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی تمام اولاد، اور اسی طرح آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ثبوت پر اپنا قول معلق رکھا۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، اس حدیث کو اہل علم نے ثابت نہیں مانا، اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو میرا قول اس کے مطابق ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار بحث بن حکیم پر ہے اور اس پر کلام ہے، اور کسی دوسری صحیح حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والے سے مقدار زکوٰۃ سے زائد مال بطور جرمانہ وصول کرنے کا ذکر نہیں۔ تو یہ اس کے تعلق سے امام شافعی علیہ رحمہ کا جو ہے وہ موقف ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، جیسے اس پر علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حکم لگایا کہ یہ روایت بعض بن حکیم عن ابیہ عن جدہ سندن حسن ہے۔ پیارے بھائیو، یہ سبق نمبر 129 تھا کتاب الزکوٰۃ میں سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکاری اہلکاروں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے لوگوں کے گھروں پر یا چشمے اور تالاب اور گھاٹوں پر جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کریں۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی کے پاس 120 سے اونٹ زیادہ ہوں تو پھر 40 پر ایک بنت لبون ہے، 2 سالہ مادہ اونٹنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔